الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات مل کر محبت کے ساتھ جتنا بڑا مجموعہ ہے اتنے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما سادات کرام حضرات علماء ذی وقار، اس پروگرام کی مجلس منتظمہ بالخصوص چودھری ذوالفقار صاحب جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا، اور حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل مفتی محمد فاروق القادری صاحب جن کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کرنی ہیں، امید ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنے معبود کی 5 شانوں کو بیان فرمایا کہ تمہارے پاس رسول آئے، پہلی شان، اور تمہیں میں سے آئے، اور پھر عزیز علیہ ما عنتم کی شان والے بن کر آئے، اور رؤوف اور رحیم بن کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ کتاب مقدس کے اندر نبی علیہ السلام کے کئی اوصاف اور کئی شانوں کا ذکر کیا گیا۔ یہاں نبی علیہ السلام کے جس شان کا ذکر کیا گیا اور جس پر چند گزارشات عرض کرنی ہے کہ من انفسکم، وہ رسول آئے تمہیں میں سے آئے، وہ عالم جنات میں سے نہیں ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، عالم بشریت میں آئے لیکن 70,000 بشریت کے پردوں میں لپٹ کر آئے گا۔ کائنات انسانیت کے اندر ایک ایسے بے مثل بشر بن کر آئے کہ ایسا بشر زمانے میں نہ پہلے دیکھا نہ قیامت تک دیکھے گا۔ من انفسکم فرمایا انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، وہ تمہیں میں سے آئے۔ علماء تشریف فرما ہیں قرآن مجید کے بعد الفاظ ایسے ہیں جن کو 2 طرح 3 طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم میں ایک قرات اور ہے، من انفسکم کا معنی کہ وہ رسول تمہیں میں سے آئے، اور اس لفظ کو اگر یوں پڑھا جائے من انفسکم اور یہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ دوسری قرات ہے تو اب معنی بدل جاتا ہے۔ من انفسکم وہ رسول تمہیں میں سے تشریف لائے، من انفسکم آئے تمہیں میں سے ہیں، تمہارے جیسے نہیں ہے۔ وہ میں مثل بشر بن کر کائنات میں آئے، 70,000 بشریت کے پردوں میں لپٹ کر آئے، بشریت کا ناز بن کر آئے۔ وہ سب سے بڑھ کر نفیس، سب سے بڑھ کر حسن و جمال والے، سب سے بڑھ کر خوبصورت، سب سے بڑھ کر زیبا، سب سے بڑھ کر دلکش، سب سے بڑھ کر رانا، کہ ایسا نفیس رسول کائنات میں، ایسا نفیس انسان کائنات میں نہ کوئی پہلے آیا نہ ان کے بعد قیامت تک آئے گا۔ ایسے نفیس کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وقت چونکہ مختصر ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، عام طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو حالات ہم جانتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، لیکن جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کی پھوپھی
جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے بھتیجے کو گود میں اٹھایا تو اپنے بھتیجے کی پہلی نفاست میں دیکھی کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک سمرے ہوئے تھے، کنگھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آواز والی کوئی نہیں آئی، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سارے اپنے ہیں غیر مار تو کوئی یہاں نہیں بیٹھا، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ بالوں میں کنگھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دست قدرت نے محبوب کے بالوں کو سوار کر کائنات میں بھیجا۔ دوسری نفاست نبی علیہ السلام کی چشمان مقدس میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی، سرما پہلے سے لگا ہوا تھا۔ تیسری نفاست نبی علیہ السلام کی ناک مبارک کٹی ہوئی تھی۔ چوتھی نفاست کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، حضور کائنات میں آئے تو خوشبوؤں کے حلے پہلے سے اٹھ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم شدہ پیدا ہوئے اور آخری بات حضرت سیدہ صفیہ فرماتی ہے بچہ دنیا میں آتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے۔ جب میں نبی علیہ السلام کو غسل دینے کے لیے لے کر چلی تو مجھے غیب سے آواز دے کر کہا گیا صفیہ ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے انہیں کائنات میں طیب و طاہر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خود بھی پاک ہے، زمانے کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اتنے نفیس رسول ہیں کہ علامہ قاضی الیاس مالکی نے شفا شریف میں لکھا نبی علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، میانہ قد تھے سرکار کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت پست تھا، لیکن کمال کی بات یہ ہے توجہ فرماؤ گے تو گل سمجھو گے۔ علامہ قاضی الیاس مالکی کہتے ہیں سرکار کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن درمیانے قد کے باوجود سرکار کی نفاست کا عالم یہ ہے سرکار لمبے قد کے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے تو سب سے اونچے نظر آتے، سرکار درمیانے قد کے ساتھ لمبے قد کے لوگوں کی معیت میں چلتے تو سب سے اونچے نظر آتے۔ علامہ کفاتی کہتے ہیں کیا سرکار کا قد مبارک کبھی بڑھ جاتا کبھی اصلی حالت پر آتا، فرماتے ایسا نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کا قد مبارک کو اصلی حالت پر رہتا، لیکن سرکار جب لمبے قد کے لوگوں کی معیت میں چلتے تو دیکھنے والے کی آنکھ میں اللہ یہ بات پیدا کر دیتا کہ دیکھنے والے کو سرکار سب سے اونچے نظر آتے۔ نہ چاہتا یہ ہے جس طرح میرے محبوب کے باطنی جمالات میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، محبوب کے ظاہری جمال میں بھی محبوب کے برابر ہے۔ وہ اتنے نفیس رسول، وہ اتنے حسن و جمال کے پیکر، صحابی کسے کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی کی تعریف میں بنیادی بات یہ ہے جس نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت کیا۔ آپ کی توجہ چاہیے صحابی کہتے اسے ہیں جس نے سرکار کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو سنانا حضور کیسے کہتے، میں بھی جانتا ہوں لیکن تجھ سے سننا چاہتا ہوں۔ خود امام حسن پاک فرماتے ہیں سہل تو خالد ہند ابن ابی حالہ، میں اپنے ماموں حضرت ہند نبی حالہ سے کہا کرتا تھا آپ بتائیں نانا جان کو حسن جمال کیسا تھا۔ حالانکہ امام حسن پاک خود شفیع رسول ہے، سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا جان کی تصویر ہے، لیکن فرماتے ہیں اپنے ماموں یعنی حضرت خدیجہ پاک کے پہلے شوہر کے بیٹے اپنے ماموں سے کہا کرتا تھا آپ بتائیں کہ حضور کا حسن کیسا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایک تابی کو پکڑ کر پوچھتے ہیں سرکار نے تکیا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں دیکھا۔ فرماتے اگر تو کہے تو میں دس، اگر تو کہے تو میں بتاؤں حضور کیسے تھے، وہ شوق سے کہتا ہے بتائیے حضور کیسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل میں نہیں جاتے، دو جملوں میں بات ختم کرتے ہیں۔ فرماتے میرے ماں باپ سرکار پر قربان جائیں، اگر تو سرکار کا صحابہ سننا چاہتا ہے تو سن، ہم نے نبی جیسا نبی سے پہلے بھی نہیں دیکھا، نبی کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، وہ اتنے نفیس رسول، وہ اتنے نفیس رسول۔ قرآن کہتا ہے من انفسکم، آئے تم میں سے ہیں، تمہارے جیسے نہیں ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، یہ لفظ غلاموں کو حوصلہ دیتے ہیں، غلاموں کا یقین بڑھاتے ہیں، غلاموں کو امید دلاتے ہیں، غلاموں کو راحت دیتے ہیں۔ مانا تم سب سننے تو سبحان اللہ کہنا ہے، کیا مانا ہے قرآن کے اس لفظ کا عزیز علیہ ما عنتم؟ قرآن کہتا ہے غلام مشقت میں ہو، غلام دکھ میں ہو، غلام تکلیف میں ہو، اس مشقت کو وہ غلام اتنا محسوس نہیں کرتا، اس دکھ کو سرکار کا کوئی غلام اتنا محسوس نہیں کرتا۔
आसान करदा दुनिया में एक रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का। उस्ताद अपने शागिर्द से बड़ी मोहब्बत करता है, इल्म के नूर से सीना मुनव्वर करके अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाता है। एक रिश्ता है पीर और मुरीद का। पीर अगर कामिल हो, मुरीद का तज़किया नफ्स करके हिदायत के रास्ते पर चलाता है। उस्ताद शागिर्द से बड़ी मोहब्बत करता है, पीर मुरीद से बड़ी मोहब्बत करता है। लेकिन जो मोहब्बत बाप अपने बेटे से करता है, बाप अपने बेटे से करता है, वो मोहब्बत लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। बाप की शफ़क़त, बाप की मोहब्बत, बाप की अपने बेटे के साथ उल्फत, बाप की बेटे के साथ उल्फत लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन अज़ीज़ुन अलैहिमा अमिनतुम की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन लिखते हैं, कसम है रब्बे काबा की, सदा बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी आमिना के लाल अपने गुलामों से करते हैं। 8 साल का एक बच्चा यमन से गुम हुआ, घर वालों से खो गया। मंडियां लगती थी, इंसान बिकते थे, मिलाद न मनाऊं साहब। किसने गुलामी के तौक गले से निकाले, किसने गुलामी की बेड़ियां काट डाली, किसने इंसानों की मंडियां खत्म की। वो गुलाम बिका, बिकते बिकते मक्कातुल मुकर्रमा में आया, किसने खरीदा? मलिकतुल अरब मौसम इस्लाम मुस्लिम अव्वल उम्मुल मोमिनीन सरकार की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस गुलाम को खरीदा। तवज्जो फरमाइए, सरकार से निकाह हुआ तो हंस के हुजूर ये हिबा किया, तोहफा दे दिया आपको, ये गुलाम आपकी मिल्कियत पे है। उसी गुलाम के रिश्तेदार बैतुल्लाह का तवाफ करने आए यमन से, तो अपने लड़के को पहचान लिया। उसके बाप से कहा, तेरा बेटा गुलाम मक्के की शाले हुजूर ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, ए अजीजुन अलैहिमा अनितुम का मुकदमा अर्ज कर रहे हैं, अले सरकार ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया। तेरा बेटा मक्के की फलां शख्सियत के पास से जाकर ले आ। बाप आया नबी अलैहिस्सलाम के पास, मेरा बेटा आपके पास है, ना सुनोगे? सरकार ने फरमाया, तेरा बेटा है ना, कीमत भी नहीं दूंगा, आजाद कर दूंगा। जा ले जा अपने बेटे को। एक शर्त है, अपने बेटे से पूछ और जाना भी चाहता है जो नहीं। सगा बाप अपने बेटे से मुखातिब हो गए, बेटा तेरा खानदान, कबीला, कुंबा, माँ बहन भाई, असाइशें, सहूलतें, खाना पीना सब कुछ तेरे इंतजार कर रहे, तू मेरे साथ चल। बेटा अपने बाप से कहता, पति आपकी शक्ल में फिक्री का इनकार नहीं, आपकी मोहब्बत और शफकत का इनकार नहीं, आप सगे बाप हैं, आपकी उनसियत और उल्फत का इनकार नहीं, लेकिन अब्बा जी जो मोहब्बत मुझे आमिना के लाल ने दी है, वो सगा बाप भी बेटे को नहीं दे सकता। तवज्जो है। और सरकार की शफ़क़त और कानून ये है कि अबू फिदा इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आज कोई किसी बड़े मनसब पर हो, कोई मिडिल क्लास चला जाए तो वो उससे कहता है, यार मैं एक मुश्किल में फंस गया, तो मेरे साथ चलकर 2 लफ्ज़ बोल दे, मेरा काम बन जाएगा। तो वो कहते हैं, तू कौन और मैं कौन? कहते हैं, आओ आमिना के लाल की बारगाह में चले। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, आज से हुजूर कर्ज बड़े वाले शहीद हो गए और कर्ज लेने वाले आगे दरवाजे पर कर्ज मांग रहे, हुजूर अगर नाल चलो, एक यहूदी है तंग कर रहा है, वक्त अभी नहीं आया लेकिन वक्त से पहले मांग रहा है, अगर हुजूर नाल चलो। तवज्जो है। सरकार ने फरमाया, जाबिर मैं तेरे नाल जाऊंगा, ये दुख तू जानता था तो तेरा दुख था, तूने मुझे बताया है, अब ये तेरी तकलीफ इतनी नहीं जितनी मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं साथ जाऊंगा। यहूदी के पास गए, फरमाया कर्ज माफ कर दो, कहा नहीं करूंगा। मोहलत दे दो, मोहलत नहीं दे। दराज से खजूरें उतरती हैं, जितनी है ले लो, बाकी माफ कर दो, कायदे भी नहीं होगा, कर्ज लूंगा, पूरा लूंगा, अभी लूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर परेशान नहीं होना, खजूरें तारो, ढेरी लगाओ, मुझे दोबारा बताओ, मैं फिर आऊंगा। खजूरों की ढेरी लग गई, हुजूर फिर तशरीफ लाए, चंद कदम चले, वापस तशरीफ ले गए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, जिसका जो कर्ज देने अदा करो और वापस आकर मुझे बताओ खजूरें कितनी बच गई हैं। तवज्जो हज़रात। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारे कर्जे उतार कर सरकार की खिदमत में आते हैं। हुजूर ने फरमाया, जाबिर कितनियां बच गई हैं? अर्ज की तो हुजूर सारियां बच गई हैं, सारी उसी तरह पड़ी है, कर्जे सारे उतर गए, खजूरें उसी तरह पड़ी है। जो जुमला सुनाने के लिए रिवायत शुरू की है, उस पर आप तवज्जो करेंगे।
سرکار نے فرمایا جابر نہیں گل جا کے عمر نو دس قرضے سارے اتر گئے کھجوریں اسی طرح پڑی ہیں. ہم نے جب اپنے اساتذہ سے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے یہ معنی سمجھایا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا سرکار نے حضرت جابر سے فرمایا جاؤ عمر سے کہو اور جا کر یہ بات بتاؤ کہ قرضے اتر گئے کھجوریں اسی طرح پڑی ہیں. اصل میں سرکار نے عمر کو پیغام دیا تھا جب عظمت رسول کی بات آئے تو چہرے بگاڑ کر پچھلے اندر گھس کر نہیں پھینکتے. سرکار کی عظمتوں کی بات آئے تو گلی گلی نگر نگر چرچا کیا کرتے. آپ صحابی کا ایمان دیکھیے, معیار ایمان دیکھیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر پاک کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا قرضے بھی اتر گئے ہیں کھجوریں بھی اسی طرح پڑی ہیں. جملہ سنو گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا جابر مجھے پہلے ہی پتا تھا, مجھے پہلے پتا تھا. کیسے؟ فرمایا جس وقت سرکار چلے تھے مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ اب قرضے بھی اتر جائیں گے کھجوریں بھی اسی طرح پڑی رہیں گی. امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ عزیزوں علیہ عبادتوں کا جلوہ ہے. آپ کوئی کسی منصب پر ہو اللہ ماشاءاللہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ قائد المرسلین ہے, یہ روح کائنات ہے, یہ جان کائنات ہے, یہ مرکز کائنات ہے, یہ حیات کائنات ہے, یہ وجہ تکلیف کائنات ہے, یہ مبدأ کائنات ہے, یہ منشأ کائنات ہے, یہ امام الانبیاء ہے. اور میں خود ساتھ چلوں گا کیونکہ رحمت کا تاج اللہ نے میرے سر پر رکھ کر سارے جہانوں کا کر دیا. حضرات گرامی قدر آل صحابہ اس کی روایت عرض کر رہا ہوں میلاد کی مناتے ہیں عزیزٌ علیہ مہدکم کا جلوہ. صحابی کا نام ہے حضرت سعد بن ناجیہ رضی اللہ عنہ. قبول اسلام کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور فرماؤ اگر کوئی زمانے جاہلیت میں نیکی کرے تو کیا اس کا ثواب بھی ملتا ہے؟ ابھی اسلام نہیں آیا تھا, ابھی ایمان نہیں لایا, اسلام کا آغاز نہیں ہوا. توجہ ہے توڑی. سرکار نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم نے نیکی کیا کی ہے. بالکل اختصار سے عرض کر رہا ہوں. عرض کیا حضور زمانے جاہلیت میں اونٹ چڑھاتا تھا, دو اونٹ بھاگ کے کسی آدمی کے پاس کھڑے تھے, میں گیا اس کے پاس موجود تھے. اس نے کہا تمہارے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں, لے جاؤ لیکن یہ پہلے کھانا کھا لو. میں اس کے ساتھ بیٹھا, اس نے خیمے میں اپنی بیوی کو آواز دے کر پوچھا بیٹا ہوئے یا بیٹی؟ تو قبل اس کے اس کی بیوی جواب دیتی میں نے سوال کیا بیٹی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اگر بیٹی ہوئی تو زندہ زمین میں دفنا دوں گا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ دفن کی گئی بچی سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. توجہ ہے, کس جرم میں قتل کیا گیا؟ میں بیٹی کو زندہ درگور کر دوں گا, دفنا دوں گا. حضرت سعد بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تو بیٹی مجھے دے دینا, زندہ نہ دفنانا. اس نے کہا مفت نہیں دوں گا, قیمت دو گے. کتنی قیمت؟ کہا 3 اونٹ دو, بیٹی لے جاؤ. بیٹی پیدا ہوئی. فرماتے میں نے 3 اونٹ سے دیے, بیٹی گھر لایا. حضور بیٹی رحمتوں کا سائبان, شفقتوں کا سائبان, اور بیٹی رحمت کے کتنے دروازے کھلتے ہیں, برکت کے کتنے باب کھلتے ہیں. بیٹی سرکار گھر میں آئی, جب اس سے انسیت الفت محبت ہو گئی تو سرکار پھر تو میں نے یہ کام شروع کر دیا. مکے کی گلیوں میں نکلا, لوگوں کے گھروں پر دروازوں پر دستک دے کر سلام کرتا. کسی کے گھر بیٹی کبھی ہوئی, کوئی کہتا ہاں بیٹی ہوئی تو میں پوچھتا کیا کرنے, وہ کہتا زندہ دفنا میں. تو میں کہتا قیمت تو مجھے پتا ہے, تو میں 3 اونٹوں کی رسی اس کے ہاتھ میں دیتا, بیٹی گھر لے آتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنی بیٹیوں کو تم نے گھر میں پالا؟ سنو گے عرض کیا حضور 360 بیٹیاں میں نے اپنے گھر میں پالی. اب سوال کرنے آیا ہوں کہ کیا بیٹی کی اس پرورش کا اور بیٹیوں کی زندگیاں بچانے کا جو زمانہ جاہلیت نے کیا, کیا اس کا ثواب ہے؟ تو عزیز علیہ علیکم کی شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مقدس میں آنسو ہیں. آپ نے فرمایا ایک بیٹی کسی کی ہو تو وہ ثواب سے محروم نہیں رہتا. تو نے 360 بیٹیوں کو پالا, 360 بیٹیوں کی پرورش کی, ایک انعام تجھے مل چکا, ایک میدان حشر میں ملے گا. آقا کیا انعام ملا؟ فرمایا تیرا کلمہ پڑھنا بیٹیوں کے صدقے اللہ نے تجھے یہ دولت عطا فرمائی. سرکار جس معاشرے میں تشریف لائے وہ جاہلیت کا معاشرہ تھا.
वहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। हज़रात गिरामी कदर जो वक्त मुझे दिया गया, आखिरी रिवायत उसमें अर्ज़ करके बात खत्म कर रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ दी जो कतई तौर पर कबूल है, और रब ने फरमाया अपने नबी से, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तवज्जो है थोड़ी, आप जो मांगेंगे मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे मेरे रब ने 3 दुआएं दी, और उन 3 दुआओं में फरमाया अभी जो मांगेंगे वो मिलेगा। सहाबा को तजस्सुस वार्स किया, हुजूर आपने क्या मांगा? फरमाया तीनों दुआओं में 2 मांगनी है, एक क़यामत के लिए बचा कर रखी। सरकार ने 2 दुआओं में क्या मांगा? फरमाया दोनों दुआओं में दोनों मर्तबा एक ही चीज मांगी, अल्लाहुम्मा फिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाहुम्मा फिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हुजूर ने तीसरी दुआ फरमाया वो क़यामत वाले दिन के लिए बचा कर रखी है, जब सभी माँ की औलाद नहीं पहचानी, बाप भी जिगर के टुकड़ों से दूर भागेगा, बहन भाई साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले एक दूसरे से ना आशना हो जाएंगे। कुरान कहता है ना, उस दिन जिगरी यार भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, कोई किसी के करीब नहीं आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आला हज़रत ने ये मंजर सोचा, तवज्जो है थोड़ी, मंजर सोचा कि क़यामत का क्या मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो आला हज़रत ज़हन को झटक कर कहते हैं, वो भी तो वहां होंगे जिनके सर पर शफ़ाअत कुबरा का ताज है, जिनके जिक्र के लिए रात के पहर जहां इकट्ठे हैं, वो भी तो वहां होंगे। आला हज़रत कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, dar उनकी रसाई है, दो जग तो बनाई है। फरमाते हैं बदला में ये शक क्या था, उनकी रसाई है। अगर कहती अगर मगर क्या है, बदला में ये शक क्या था, बदला रसा बदला सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। फरमाते हैं वो तीसरी दुआ जब कोई नहीं पहचानेगा, हुजूर गुलामों को बख्शवाएंगे। सरकार फरमाते हैं जब मैं तीसरी दुआ मांगने लगूंगा, तवज्जो है थोड़ी, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे, ए अपने गुलाम बख्शवा रहे हो, जरा मेरे गुलाम भी नाल बख्शवा दो। अपने गुलामों की बख्शिश करवा रहे हैं, मैं लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, तुम्हें जो फरमाएंगे आप। बाद में इसका तर्जुमा किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के मोहताज बनकर आएंगे, नहीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरकार के न्याज़मंद बनकर आएंगे और उनसे कहेंगे कि हबीबुल्लाह अपने गुलाम बख्शवा रहे हैं, साथ मेरे गुलाम भी बख्शवा ले। ये पैगाम देकर बात खत्म कर रहा हूँ। आज एक तबका वो है कि जो कहते हैं सिर्फ अमल कर लो, हुजूर की जरूरत नहीं, शफाअत की जरूरत नहीं, तवस्सुल की जरूरत नहीं। एक तबका वो है जो कहते हैं जब सरकार शफीउल मुज़निबीन है, तब नमाजों की, रोजे, ज़कात, हज की जरूरत भी नहीं, अमल की जरूरत भी नहीं, जन्नत की टिकटें बांटी गई, तू भी जन्नती तू भी जन्नती, दोनों तबके गलत है। इसलिए कि शफाअत का ये मतलब नहीं कि बंदा अमल ना भी करे तो बख्शा जाएगा। शफाअत का माना यह है कि बंदा इबादत करेगा, इबादत के बगैर, अमल के बगैर गुजारा नहीं। अमल करने के बाद बंदा जब नजात के मकाम पर पहुंचेगा तो पता चलेगा बहैसियत बशर वो अमल का हक अदा नहीं कर सका, वहां पे खुदा जाने, मुस्तफा जाने इसे शफाअत कहा जाता है। हुजूर फरमाते हैं तीसरी दुआ मैं अपने गुलामों के लिए मांगने लगूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे पास आएंगे, मुझसे कहेंगे जरा मेरे गुलामों को भी बख्शवा लें, उनके लिए भी दुआ कर लें। अब आला हज़रत फरमाते हैं जो बंदा ये कहे कि अमल कर लिया तो हुजूर की जरूरत नहीं, आला हज़रत कहते हैं वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ। क्यों है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जो वक्त मुझे दिया गया चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ की। अल्लाह करीम इन बातों को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।